آس مسلم ٹیچر کے پیارے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ خراسان کا ایک بادشاہ شکار کھیل کر واپس اپنے محل کے جانب آ رہا تھا کہ راستے میں موسم خراب ہونے کی وجہ سے لشکر کو ایک محفوظ مقام پر پڑاؤ ڈالنا پڑا۔ بادشاہ اپنے خیمے میں موسم کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرنے لگا، کیونکہ وہ جلد سے جلد محل پہنچنا چاہتا تھا، جہاں اسے ایک شخص کو سزا دینی تھی جو عوام کو بادشاہ کے خلاف ورگلا رہا تھا کہ بادشاہ عوام کی فلاح کے کاموں سے زیادہ اپنے عیش و عشرت میں لگا ہوا ہے۔ شکار کے دوران ایک وزیر نے خبر دی کہ فلاں شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور بادشاہ غصے میں فوراً اس شخص کو سزا دینے کے لیے واپس محل کی طرف چل نکلا تھا۔ بادشاہ خیمے میں انتظار کرتے کرتے تھک گیا۔ سفر کی وجہ سے بھی کافی تھکاوٹ تھی، اسی وجہ سے بادشاہ کی آنکھ لگ گئی اور بادشاہ نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ پاس ہی بادشاہ کا ایک غلام ہاتھ باندھے مؤدب انداز میں کھڑا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ایک مکھی خیمے میں داخل ہوئی اور اب بادشاہ کے ارد گرد منڈلانے لگی۔ بادشاہ مکھی کی آواز سے بار بار آنکھیں کھول رہا تھا، اور اب جب بھی بادشاہ آنکھیں بند کرتا تو مکھی آ کر اس کی ناک پر بیٹھ جاتی، اور نیند اور بے خیالی کی وجہ سے بادشاہ غصے میں مکھی کو مارنے کی کوشش کرتا، لیکن اس کا ہاتھ اپنے ہی چہرے پر پڑ جاتا تھا اور وہ ہڑبڑا کر جاگ جاتا۔ جب 2-3 بار ایسا ہوا تو بادشاہ تنگ آ کر بیٹھ گیا اور پاس کھڑے غلام سے پوچھا، تمہیں پتا ہے کہ اللہ تعالی نے مکھی کو کیوں پیدا فرمایا؟ مکھی کی پیدائش میں اللہ کی کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ غلام نے بادشاہ کا سوال سن کر کچھ لمحے سوچا اور پھر ایسا جواب دیا جو کہ سنہرے حروف میں لکھے جانے کے قابل ہے۔ غلام نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، اللہ تعالی نے مکھی کو شاید اس لیے پیدا فرمایا کہ بادشاہوں اور سلطانوں کو یہ احساس ہوتا رہے کہ بعض اوقات ان کا زور ایک مکھی پر بھی نہیں چل سکتا، جس سے ایک سبق یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ ہمیشہ وقت ایک سا نہیں رہتا، اس لیے جو ذمہ داری اللہ تعالی نے دی ہے اس کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ کو اس غلام کی بات اتنی دل کو لگی کہ وہ کافی دیر تک بیٹھا سوچتا رہا، جس کے بعد اس نے اس غلام کو آزاد کر کے اپنا مشیر بنا لیا اور واپس محل آ کر اس انسان کو بھی معاف کر دیا جسے سزا دینے کے لیے وہ جلدی جلدی واپس آیا تھا، اور عوام کی فلاح کے کاموں میں دل و جان سے لگ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ اکثر تنہائی میں غلام کی بات یاد کرتا اور اللہ سے ہدایت اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا۔ غلام کی بات کسی حد تک تو ٹھیک تھی، مگر بلا شبہ یہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ اللہ کی مکھی کو پیدا کرنے میں کیا حکمت کار فرما تھی۔ تو امید کرتے ہیں ناظرین آپ کو بھی اس واقعے سے ضرور کچھ نہ کچھ سبق حاصل ہوا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اسی طرح کی انٹرسٹنگ معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔